کیا تجدید ہے؟ چاہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. حضور خاموش رہے. یہ کہتا رہا تجدید ہے تجدید ہے. آپ نے نہ ہاں نہ کچھ بھی نہ فرمایا. 3 دن گزر گئے. حضرت علی کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے کہ حضور تو مجھ سے گفتگو ہی نہیں فرماتے، تم کوئی ترکیب بتاؤ. حضرت علی کی طبیعت میں فراست آئی. کہنے لگے کہ یوں کرو کہ تم حضور کے سامنے جاؤ، جا کر کہہ دو یا رسول اللہ میں تجدید کی دوبارہ تجدید کرتا ہوں، امید ہے آپ میرے عہد کو نہیں توڑیں گے. یہ کہہ کر چلے جاؤ. اب ابو سفیان کہنے لگا مگر حضور تو کوئی جواب نہیں دیں گے، حضور تو نہ دستخط کریں گے اور نہ ہاں فرمائیں گے، تو میرے اس کہنے کا کیا فائدہ ہوگا. حضرت علی نے فرمایا کہ میرے ذہن میں جو آیا تھا کہہ دیا، عمل کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے، مجھے کیا. ابو سفیان نے بے وقوفی میں یہی کیا. حضور کے سامنے گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں تجدید عہد دوبارہ کرتا ہوں، امید ہے آپ میرا عہد نہیں توڑیں گے. یہ کہہ کر چلا گیا. حضور کی لبوں پر مسکراہٹ آئی کہ یہ علی کی باتوں میں بے وقوف بن گیا. چلے گئے واپس. حضور علیہ السلام 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ معظمہ کے گردا گرد فروکش ہو گئے. مکہ والوں نے دیکھا کہ تمام مکے کے گردا گرد روشنیوں کا دریا. ابو سفیان کو تحقیق کے لیے بھیجا. اس نے آ کر کہا اے میری قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آئے ہیں کہ تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں ملے گا. تمہارا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، تمہارا تو پتہ ہی نہ چلے گا. آپ قوم نے کہا اے ابو سفیان تو ہمارا سردار ہے، تو ہمارا رہنما ہے، اس میں ہماری رہنمائی کا اب تیرا ہی کام ہے. وہ کہتا ہے اچھا میں کوشش کرتا ہوں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا. حضور کے چچا محترم جا کر کہتے ہیں عباس میری تیری بچپن کی یاری ہے، کچھ کر. حضرت عباس نے فرمایا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھے حضور کے ہاتھوں پر مسلمان کروا سکتا ہوں. اگر تو مسلمان ہو جائے تو پھر شاید تیرے لیے کوئی حضور رعایت فرما دے. باقی اس وقت حضور اتنے غضب میں ہے کہ مجھ سے تو بات بھی نہیں حضور کے سامنے کی جاتی. ابو سفیان کو لے گئے. جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو مسلمان کیجیے. ابو سفیان مسلمان ہو گیا. حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا سردار مسلمان ہو گیا، امیر مکہ مسلمان ہو گیا، اب آپ اپنا صدقہ کچھ مکہ والوں پر رحم فرماؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، من دخل بیت اللہ الحرام فهو آمن، جو بیت اللہ میں آ جائے وہ بھی امن میں ہے. ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا میں اسے بھی امن دیتا ہوں. ومن اغلق بابہ فهو آمن، جس نے اپنے دروازے کو بند رکھا اسے بھی میں امن دیتا ہوں. ومن القى السلاح فهو آمن، جو بغیر ہتھیاروں کے باہر نکلا نہتا ہو کر اسے بھی میں امن دیتا ہوں. اس وقت یہ رعایت بہت بڑی. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی فوج کے سپہ سالار. اس وقت جب کہ حضور مکہ میں داخل ہونے لگے تھے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ. اے کافرو رسول اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ، آج کے دن ہم حضور کے اشارے پر تمہیں تحس نحس کر دیں گے. دربن یزیل الحام عن مکیلہ ویظہر الخلیل عن خلیلہ
ہماری چوٹ ایسی زبردست ہوگی جو کھوپڑی کو گردن سے اتار ڈالے گا اور دوست دوست کو بھول جائے گا. عمر بن الخطاب یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور کے آگے ڈنڈا اٹھا کر یہ شعر پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن رواحہ انت تنشد هذه الابیات بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عبداللہ ابن رواحہ کیا بھی اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ حضور کے آگے یہ اشعار پڑھ رہا ہے. حضور نے عمر دا یا عمر، اے عمر اس کو چھوڑ دے، اس کو یہ شعر پڑھنے دے. انہ اشد من نج النبل، یہ ہلتے ہوئے نیزوں سے بھی زیادہ کافروں کے سینوں میں لگ رہے ہیں. ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر حضرت خالد بن الولید شہر کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے گئے. جب دروازے پر پہنچے کافر راستے میں آ گئے. حضرت خالد نے فرمایا ہٹ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہٹے گے. حضرت خالد نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میرا نام خالد ہے، میری جب تلوار نکلتی ہے تو سینکڑوں میں نہ آئے بغیر میعاد میں نہیں جاتی. میرے حضور نے مجھے منع فرمایا ہے کہ قتل نہیں کرنا، کوشش یہ کرنی ہے کہ بغیر کسی قتل کے قبضہ ہو جائے، تو ہٹ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہٹیں گے، اگر ہے تو ذرا دو دو ہاتھ کر کے دیکھ لیں، ہم بھی یہاں ہیں تم بھی آؤ. خالد بن الولید نے قافل بھیجا، قافل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے آگاہ کیا. مالک دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خالد کو کہو پھر سمجھانے کی کوشش کرے اور بغیر لڑائی کے فتح کی کوشش کرے. دوبارہ وہ قاصد جب پہنچا، اللہ کی شان کہ اس کی زبان پہ نکلا یا خالد بن الولید، یا خالد بن الولید امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدا فیہم السیف. اے خالد تجھے حضور نے حکم فرمایا ہے کہ ذرا اپنی تلوار کے جوہر ان کافروں پر. ان کے لیے تو اشارہ ہی کافی تھا. بجلی کی طرح تلوار نکلی، فضا میں گونگی، چشم زدہ میں 70 کافر حضرت خالد نے تلوار سے نار کر دیا. 70 کافروں کو چند منٹ میں قتل کر دیا. باقی اس طرح دم دبا کر بھاگے کہ کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دے. حضرت خالد بن الولید نے پورے مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا مکمل. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض بھیجی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر مکمل قبضہ ہو گیا ہے، حضور تشریف لے آئے. حضور نے راستے میں جب 70 کافروں کی لاشیں دیکھی، آپ نے خالد بن الولید سے پوچھا کیا خالد یہ کیا کیا تو نے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا حکم تھا قاصد کو بلائیے. قاصد حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کیا حکم دیا تھا؟ قاصد ہاتھ باندھ کر حاضر کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ماں آپ پر قربان. میں نے تیری کوشش کی کہ آپ کا حکم پہنچاؤں، مگر میری زبان سے یہی نکلتا تھا کیا خالد ان کافروں کے بارے میں حضور نے مجھے یہ حکم دیا کہ اپنی تلوار کے جوہر دکھلاؤ. حضور کے لبوں مبارک پر مسکراہٹ آ گئی.
ہمارے حضور جب مسکرایا کرتے تھے تو اس طرح معلوم ہوتا تھا جو گویا کہ گلاب کے پھول کی پتیاں جو ہے لگا کر نہیں آتے. جب بھی حضور مسکراتے تو ہلکی سی مسکراہٹ حضور کے ہونٹوں مبارک پر ظاہر ہوتی اور جب آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوتے تو اس طرح محسوس ہوتا تھا گویا موضوع نہیں ہے جو تم نے کیا ٹھیک کیا یا قاصد معاف اور کا فال کا خیر ہے. اے قاصد تو نے جو کیا اچھا کیا. کیوں اچھا کیا؟ کس وجہ سے؟ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. اس کلمے پر مجھے یاد آیا کہ حفاظ کرام قاری صاحبان جب قرآن مجید ختم کرے تو صرف صدق اللہ پر نہ ختم کیا کریں بلکہ یوں کہا کریں صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. صرف صدق اللہ پر نہیں صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. آپ نے فرمایا سنو جب میں احد کے میدان میں گیا تھا میرے چچا کو کافروں نے شہید کیا تھا امیر حمزہ کو. امیر حمزہ میرا بڑا پیارا چچا تھا. اس نے اول سے لے کر آخر تک میری خدمت کی. جیسا حق ہے خدمت کا اس طرح اس نے خدمت کی. تو میں نے ایک طرف نگاہ اپنے چچا کی لاش پر ڈالی دوسری نگاہ میں نے آسمان پر ڈالی. میں نے کہا اللہ مجھے تیری قدرت جلال کی قسم جس دن میں نے مکہ فتح کیا اس دن میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافر کافری قتل کیا نہ بھرتی قتل کیا نہ کام کیا. اس کے بعد ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے. حضور نے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز نفل عطا فرمائی بیت اللہ کے اندر. اس کے بعد حضور باہر نکلے. اصحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور غسل فرما کر گئے. حضور نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور حضور کی زلف مبارک ایک دائیں طرف لٹک رہی تھی ایک بائیں طرف اور حضور کا رنگ مبارک جو تھا وہ سرخ اور سفید ملا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ حضور کی سیاہ داڑھی مبارک سیاہ زلفوں میں آپ کا چہرہ مبارک حضور کی بادامی آنکھیں اس محسوس ہوتا تھا گویا کہ بادلوں میں سے 14ویں رات کا چاند جا رہا ہے. غلام ہے غلام ہے
10,000 کافر تھا بیت اللہ کے اندر. جان بڑی عظیم ہوتی ہے. تمام کافر جان بچانے کے لیے بیت اللہ میں اکٹھے ہو گئے. حضور نے فرمایا اے کافرین مکہ، ذرا اپنے افعال کو یاد کرو. جو مسلمان ہوئے انہیں تم نے طرح طرح کی تکالیف دی. جو میرے غلام تھے انہیں اذیتیں پہنچائیں. آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و خوار کر کے میرے قدموں میں ڈال دیا. اب بجائے اس کے میں تمہاری قسمت کا فیصلہ کروں، تم خود بھی بتاؤ میں تمہارے بارے میں کیا کروں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی رکھتے تھے، بادشاہ وقت کا درجہ بھی تھا، سبحان اللہ، اور پھر ایک جج کا بھی درجہ تھا. اب تینوں چیزیں حضور کے پاس. اب سرداران مکہ نے سرگوشیاں شروع کی. کہنے لگے کیا کرنا چاہیے. بڑی دیر تک مشورے کرتے رہے. آخر پہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ انت الکریم ابن الکریم لا یرجا من الکریم الا الکرم والعفو. یا رسول اللہ آپ سخی، آپ کے والد محترم سخی، سبحان اللہ، سخیوں سے سوائے سخاوت کے اور کیا امید کی جا رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے حضور علیہ السلام کے دل میں بڑا رحم، بڑی شفقت کی. اصحابہ کرام فرماتے ہیں فدمعت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی دونوں آنکھوں مبارک سے آنسو گر پڑے. آپ ہمارا انتم الطلقاء، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں. اقول لکم ما قال یوسف لإخواتہ، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن مجھے تمہارے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، وہ تو تمام معاف کرنے والوں سے زیادہ معاف کرے. اب دیکھیے نا عاقبت اندیش لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ہرگز نہیں. اسلام حضور کے اخلاق مبارک سے پھیلا. جب انہوں نے حضور کا یہ حلم، یہ بردباری دیکھی کہ ہمارے جیسے دشمنوں کو انہوں نے معاف کر دیا ہے، تو 10 اور یک زبان پکار اٹھے لا الہ الا اللہ. مکہ مسلمان ہو گیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب مالک دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کفر و شرک کو مٹا دیا، مٹایا کہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا. حضور نے اس وقت دیا کہ اے میری قوم، اور میں تمہیں بتاؤں کہ آج دن کے بعد عرب سا زمین میں خود پرستی نہیں ہو. قیامت تک خدا کا نہیں پوچھا جائے گا، صرف میرے رب بھی پوچھا.
کرتا ہوں کہ اب قیامت تک اس سرزمین میں کفر نہیں ہوگا. یا حضور شاد مبارک سبحان بیت اللہ کے اندر 362 ہر بت شیشے میں جڑا ہوا تھا. عرب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بت گرانے کے لیے تو کئی سال درکار ہیں. شیشہ ایسی دھات ہے کہ جو کسی طریقے سے نہیں ٹوٹتی. اس کا توڑنا بڑا دشوار ہوتا ہے. حضور نے فرمایا یہ تو چشم بدل کا قوم ہے. حضور کی قوت لا یغال دیکھیے کیا نوا یہ تو چشم بدل کا قوم ہے. حضور نے ایک لکڑی اتاری. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی ٹہنی اتاری. چھوٹی سی ٹہنی. سب سے پہلے لات غبل جو بڑا بت تھا اس کے آپ گئے. آپ نے چھڑی مبارک ماری. آپ ہمارا جال حق کو وضاحت الباطل کان زہوقا. سچ آ گیا جھوٹ نابود ہو گیا. جھوٹ تو ہے ہی نابود ہونے والا. یہ کہہ کر آپ نے ماری ٹہنی وہ منہ کے بل گیا. ایک کتنی سی ٹہنی منہ کے بل گرا. یہاں تک کہ آپ نے 365 بتوں کو پار کر دیا. ایک ایسا بت بھی تھا کہ جس کے اندر ایک جن رہتا تھا. کافروں نے کہا دیکھو اب اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اور وہ بڑا شیطان تھا. ہمیشہ مشرکین مکہ کو بت پرستی کی تلقین کیا کرتا تھا. وہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ بت بولتا ہے. جب حضور نے اس پر مارا تو اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا جن انتہائی چیختا ہوا بھاگا. آپ نے فرمایا کیا علی لے میری تلوار گلفکار. جنات کو کوئی چیز نہیں مار سکتی مگر میری تلوار قتل کر سکتی ہے. یہ بھاگنے نہ پائے. حضرت علی دوڑے اور انہوں نے ایک ایسی ماری تلوار کہ وہ وہیں ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے. آپ نے ارک گلاب سے تمام بیت اللہ کو دھو ڈالا. صاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آخری بار اپنے گھر کی تطہیر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے کرائی. یہ حضور ہے غیاث المستغیثین واصل الفراق. سبحان اللہ. بچھڑے ہوں کو ملانے بچھڑے ہوں کو ملانے والے. وہی کافر جو ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس اسلام کے حلقے میں لا کر ایک دوسرے کا بھائی بنا. اللہ نے فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, تم ایک دوسرے کے خلاف تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی. نتیجہ کیا نکلا کہ تم بھائی بھائی بن گئے. ہمارے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو کہ ہر چیز سے واقف ہیں. اب ہم قاعدہ میں جو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی برکات تو حضور اس کو سنتے ہیں. سبحان اللہ. حضور اس کو سنتے ہیں. یہ ندا کا لفظ ہے, خطاب کا لفظ ہے. حضور ان کو پکارا پکارا جاتا ہے
اور حضور ہر امتی کو اس کا جواب دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ حضور تو ہماری آواز کو سنتے ہیں مگر ہم حضور کی آواز کو نہیں سنتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سلام کو مدینہ منورہ میں میں سنتے ہیں اسی طرح امریکہ میں بھی سنتے ہیں, اسی طرح لندن میں بھی سنتے ہیں, اسی طرح پاکستان سے بھی سنتے ہیں, اسی طرح رشیا سے بھی سنتے ہیں. تو سنتے ہیں سبحان اللہ. حضور اس کو سنتے میں ہے ہیں. یہ ندا کا لفظ ہے, سبحان خطاب